السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے سلسلہ وار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، پارٹ نمبر 25۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال کی عمر میں مکہ مکرمہ واپس آئے۔ 14واں سال شروع ہوا۔ ابو طالب یہ شام کے سفر سے سارے کے سارے مکہ والے جو چودھری تھے وہ بھی واپس آ گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 14 سال کی عمر میں کیا کریں؟ کچھ نہ کچھ خرچہ ہوتا ہے، جیب خرچی کی ضرورت ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ آدمی کو پیسے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کی بکریاں چرائی 14 سال کی عمر میں۔ اور مکہ والوں کی ترتیب یہ ہوتی تھی کہ کچھ لڑکے اس قسم کے ہوتے تھے کہ جو فارغ ہوتے تھے تو مکہ والے ان کو جو ہے 10 بکریاں 15 بکریاں 20 بکریاں دے دیتے تھے اور کہتے تھے کہ جاؤ بے چرا، اور رات کو جب واپس آتے تو 1 دینار 2 دینار 1 درہم یا ان بکریوں کا دودھ جو بھی طے ہوتا وہ دے دیتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھڑے رہتے، بھئی کوئی آئے میں لے جاؤں، یا خود لوگوں کے پاس جاتے کہ میں آپ کی بکریاں چرا دوں گا بھئی۔ تو معاملہ ہوتا، تو معاملے بارگیننگ کے اندر بھاؤتاؤ کرتے ہیں، بھئی 500 روپیہ کہنے میں تو 300 دوں گا، میں تو 200 دوں گا۔ آپ نے کبھی بارگیننگ نہیں کی، بھئی میں آپ کی بکریاں چرا دوں گا، آپ کو جو دینا ہو دے دینا، نہ دینا ہو مت دینا۔ تو یہ اس اعتبار سے اب آپ کا یہ جوانی کے دن عروج پر آ رہے ہیں۔ کبھی کسی سے لڑائی نہیں کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہاں، اس وقت میں عربوں میں جو لڑائیاں ہوتی تھی آپس میں، چونکہ ابھی اسلام تو آیا نہیں تھا، 14 سال کی عمر ہے، تو اپنے چچاؤں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حرب الفجار حرب الفجور میں شریک ہوتے تھے۔ بس اتنا کام کرتے تھے کہ چچاؤں کے ساتھ شریک ہو گئے اور کبھی تیر اٹھا کے دے دیا، لیکن کسی کو مارنا، کسی کو برا بھلا کہنا، یہ چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے تھے۔ اب خرچہ بڑھا تو عبداللہ ابن جدعان ایک آدمی تھا جو حضرت عائشہ کا چچا زاد بھائی تھا، اور حضرت عائشہ اس کو پہچانتی بھی تھی۔ حضرت عائشہ تو یہ پیدا ہوئی نہیں ہے، حضرت عائشہ کو پیدا ہونے میں تو کافی دن باقی ہیں، لیکن مسلم شریف کی حدیث میں یہ ہے کہ وہ عبداللہ ابن جدعان حضرت عائشہ کا چچا زاد بھائی تھا۔ اس کا مکان کافی بڑا لمبا چوڑا تھا اس دور کے اعتبار سے، بنگلہ تو نہیں کہیں گے، لیکن یہ کہ اس کی دیواریں اچھی تھی، آدمی جو ہے اس دیواروں میں گرمی میں سائے میں کھڑا ہو جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بکریں چرا کر آتے اور خوب گرمی ہوتی تو عبداللہ ابن جدعان کے مکان کے قریب میں وہیں جو ہے ٹھہر جاتے سائے کے اندر، کہیں سے پانی مل جاتا تو پانی پی لیتے، بکریوں کو بھی کھڑا کر دیتے۔ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عبداللہ ابن جدعان کا نام معلوم تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، حضرت عائشہ سے نکاح ہوا، تو عبداللہ ابن جدعان بہت معروف آدمی تھا اور حضرت عائشہ کا چچا زاد بھائی تھا، قریبی رشتہ دار تھا۔ تو ایک مرتبہ حضرت عائشہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضرت آپ تو جو ہے یہ عبداللہ ابن جدعان بہت سخی آدمی تھا، مکان بھی بڑا تھا، لوگوں کو جمع کرنا، لوگوں کو کھلانا، پارٹیاں کرنا، کسی کی لڑائی ہوئی تو اپنے گھر بلا کر صلح کرا دینا، پیسہ دے دینا، یہ سارے کام کرتا تھا، اور آپ بھی اس کے لگن میں اس کے سائے میں یعنی باہر کھڑے رہتے تھے۔ آپ فرماتے تھے کہ مجھے یاد ہے 14 سال کی عمر میں آدمی کو یاد رہتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، بچہ بھول نہیں جاتا، بچپن کی چیزیں تو بھول جاتا ہے، لیکن 14 سال کی عمر میں ایک ذہن تیز ہوتا ہے، تو اور نبی کا ذہن تو اور تیز ہوتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں مجھے یاد ہے، میں عبداللہ ابن جدعان کے لگن میں اور اس کے سائے میں، گھر کے سائے میں کھڑا ہو جاتا تھا جب گرمی بہت ہوتی تھی، وہاں بیٹھ بھی جاتا تھا۔ تو حضرت عائشہ نے ایک سوال کیا کہ حضرت یہ میرا چچا زاد بھائی تھا، تو کیا اس نے بہت خیر کے کام کیے ہیں، تو اس کو مرنے کا تو مر گیا وہ آدمی، تو مرنے کے بعد اس کو بدلہ ملے گا؟ یہ مدینہ منورہ میں سوال کیا جب حضور کو نبوت مل گئی۔
تو آپ نے فرمایا کہ لا، نہیں، اس لیے کہ کبھی بھی اس نے اپنی زبان سے جملہ نہیں کہا رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، یہ جملہ کبھی نہیں کہا کہ اے پروردگار میرے خطاؤں کو تو معاف فرما. یہ جملہ کہتا، معافی مانگتا تو اللہ اس کو معاف کر دیتا. بقیہ تفصیل کل پوری کروں گا. اب یہی جملہ میرے ساتھ پڑھ لیجئے، رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین. یہ مانگتے رہنا چاہیے یہ دعا، اے ہمارے اللہ ہمارے خطاؤں کو یوم جزا میں معاف فرما دیجئے، حشر کے میدان میں معاف فرما دیجئے. اب یہ 14 سال کی عمر تک پہنچا ہوں، بقیہ تفصیل کل پوری کروں گا انشاءاللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.